جو آداب تھے، جو سنتیں تھیں، وہ ہم نے سماعت فرمائیں کہ کس طرح جانا ہے اور کس طرح بیٹھنا ہے۔ اس کے بعد استنجا کرنا جو سنت ہے اور جو لازم ہے اس کی کچھ تفصیل سماعت فرمائیں کہ سب سے پہلے تو دو صورتیں استنجا کی بنتی ہیں، ایک تو ڈھیلے کے ساتھ استنجا کرنا، دوسرا پانی کے ساتھ استنجا کرنا۔ ڈھیلے کے ساتھ استنجا کرنا بھی سنت ہے اور پانی کے ساتھ کرنا بھی سنت ہے، اور اگر دونوں چیزیں میسر ہیں، اگر کوئی کھلے میدان میں جاتا ہے تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ پہلے ڈھیلے کے ساتھ استنجا کرے، یہ سنت اس کی ادا ہوگی، اور پھر پانی کے ساتھ بھی استنجا کر لے، یہ اس کے لیے مستحب ہے۔ اور پھر اس کے اندر بھی دو صورتیں بنتی ہیں، ایک تو کہ استنجا کے اندر پیشاب ہے یا پاخانہ ہے وہ مخرج سے نکلا ہے لیکن 1 درہم کی مقدار سے زیادہ ادھر ادھر نہیں پھیلا، تو اب صرف ڈھیلے سے استنجا کیا اس نے، تو اس کے لیے اب پانی سے بعد میں استنجا کرنا مستحب ہے۔ ڈھیلے کے ساتھ بھی اس کا استنجا کمپلیٹ ہو گیا ہے، اس کی سنت ادا ہو گئی ہے۔ بالفرض اگر ڈھیلے کے بعد پانی سے استنجا نہیں کرتا تو وضو کر کے نماز پڑھ لیتا ہے تو اس کی نماز بالکل ٹھیک ہے۔ یعنی یہ اس صورت کے اندر کہ جب پیشاب یا پاخانہ مخرج سے نکلتے ہوئے ادھر ادھر 1 درہم سے زیادہ نہ پھیلے، اگر درہم سے زیادہ ادھر ادھر پھیل گیا ہے تو اب ٹھیک ہے، اگرچہ ڈھیلے کے ساتھ بھی استنجا کیا ہے لیکن پانی کے ساتھ بھی اسے استنجا کرنا ضروری ہوگا کہ اس کے بغیر اب وہ نماز نہیں پڑھ سکتا۔ یہ اس کے اندر دو صورتیں بنتی ہیں۔ اور ایک اور چیز بھی اس کے اندر ذہن میں رکھیں کہ ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے کہ اگر صرف پیشاب کیا ہے تو کیا اس ٹائم بڑا استنجا کرنا بھی یہ لازم و ضروری ہوتا ہے، تو اس بارے میں یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ آپ نے اگر صرف چھوٹا پیشاب کیا ہے تو صرف چھوٹا ہی استنجا کرنا ہوگا، بڑا لازم نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی ویسے کر لیتا ہے تو ایک علیحدہ بات ہے، لیکن شرعی طور پر وہ لازم نہیں ہے۔ یعنی جب تک کہ مخرجین میں سے نجاست نہ نکلے اس وقت تک استنجا لازم نہیں ہوتا۔ تو یعنی آپ نے اگر پیشاب کیا ہے تو آپ پر صرف چھوٹا ہی استنجا لازم ہے، کیونکہ یہ کچھ دن پہلے سننے میں بات آئی ہے کہ جی ہم تو دونوں استنجے کرتے ہیں کہ ہوا خارج ہونے کے بعد بھی شاید استنجا ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہوا خارج سے استنجا لازم نہیں ہوتا۔ استنجا اس وقت لازم ہوتا ہے کہ جب کوئی نجاست دونوں مخرجوں سے نکلے، اس وقت استنجا لازم ہوتا ہے اور ضروری ہوتا ہے۔ تو یہ چیزیں اس میں ذہن میں رکھنی چاہیے۔ اور استنجا کرتے ہوئے پانی کے ساتھ بھی حکم یہ ہے کہ اتنا مبالغے کے ساتھ استنجا کریں کہ فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ خصوصاً سردیوں کے اندر کہ حتیٰ کہ تمہارے ہاتھ کے اندر بھی کوئی بو باقی نہ رہے، یعنی الٹے ہاتھ سے جس سے استنجا کر رہے ہیں ایسے مبالغے کے ساتھ استنجا کرنا چاہیے کہ اچھے طریقے سے صفائی ہو جائے، کہ ہاتھ میں بھی اس چیز کی سمیل وغیرہ نہ ہو، تو پھر جا کر استنجا جو ہے وہ صحیح طریقے سے ہوگا۔ اور اس کے اندر ڈھیلوں کے اندر حکم یہ ہے کہ اگر ڈھیلے استعمال کرتے ہیں تو اس کی کوئی تعداد معین تو نہیں ہے، لیکن مستحب یہ ہے کہ طاق عدد میں ڈھیلے ہوں۔ 1 سے صفائی ہو جاتی ہے تب بھی ٹھیک ہے، 3 سے ہو جاتی ہے، 5 سے ہو جاتی ہے، 7 سے ہو جاتی ہے، تو اس میں کوئی معین نہیں ہے کہ 3 سے ہی کرنا ہے یا 5 سے ہی کرنا ہے، وہ ہر ایک کا اپنا ایک حساب ہے۔ تو لیکن اس میں یہ بھی کوئی لازم نہیں ہے کہ 3 ہوں، یعنی طاق عدد مستحب ہے۔ اچھا عمل یہ ہے کہ طاق عدد کے اندر ڈھیلے استعمال کرنے چاہیے۔ اور اس کے علاوہ پتھر ہو گیا، یہ بھی ڈھیلے کے حکم کے اندر ہے۔ اس طرح کی کوئی اور چیز ہے کہ جس سے استنجا کیا جا سکتا ہے، وہ بھی ڈھیلے کے حکم کے اندر ہے۔ ہاں فقہاء کرام نے فرمایا کہ ہڈی کے ساتھ، گوبر کے ساتھ، یا کسی چیز کا بھی کوئی کھانا ہے، چارہ ہے، جیسا کہ جانوروں کا چارہ ہے، اس کے ساتھ استنجا کرنا، یا کسی کاغذ کے ساتھ، یعنی اگرچہ اس پر کچھ لکھا ہوا نہ ہو، ان چیزوں سے استنجا کرنا مکروہ ہے۔ ان چیزوں سے استنجا نہیں کیا جائے گا۔ ہاں پتھر سے بھی کر سکتے ہیں، اور پتھر کے علاوہ یعنی ایسا پتھر کہ جو نقصان دہ ثابت نہ ہو، اور ڈھیلے سے بھی استنجا کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ حکم یہ ہے
کہ چھوٹے پیشاب کرنے کے بعد بھی ایسے انداز سے استنجا کریں کہ مبالغہ کریں کہ پیشاب کی نالی میں کوئی قطرہ باقی نہ رہے۔ اور اس کے بعد اگر کچھ لوگوں کو ایسا ہوتا ہے کہ بعد میں شک ہوتا ہے یا بیماری ہے ایسی کہ استنجا کرنے کے بعد بھی کچھ قطرے پیشاب کے بعد میں نکل جاتے ہیں، اس کے لیے حکم کیا ہے؟ اس کے لیے شرعی حکم یہ ہے کہ اس پر استبراء کرنا واجب ہے۔ اب استبراء اسے کہتے ہیں کہ پیشاب کرنے کے بعد اتنی دیر وہ ٹھہر جائے، وضو نہ کرے کہ جب تک کہ وہ مطمئن نہ ہو جائے۔ اب جسے اس طرح کی اگر کوئی ہے بیماری وغیرہ تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ نماز کے وضو کرنے سے پہلے وہ 15-20 منٹ آدھا گھنٹہ پہلے وہ استنجا کر لے تاکہ وہ مطمئن ہو جائے، بعد میں جا کر وضو کرے اور نماز پڑھے۔ اور اگر فوراً ہی اسی وقت استنجا کیا اور اسے یہ ہوتا ہے کہ پیشاب کے قطرے وغیرہ نکل جاتے ہیں تو اب اس پر استبراء کیونکہ واجب تھا تو حکم یہ ہے کہ پہلے استبراء کرے، کیونکہ اب اس صورت میں اس کی نماز نہیں ہوگی، وضو اس کا ٹوٹ جائے گا۔ جب وضو نہیں رہے گا تو نماز نہیں ہوگی۔ تو جو مطمئن ہے استنجا کرنے کے بعد اس کے لیے یہ حکم نہیں ہے، یہ حکم اس کے لیے ہے کہ جو مطمئن نہیں ہوتے استنجا کرنے کے بعد بھی، تو اب اگر ایسی حالت میں کوئی ایک آدھ قطرہ نکل جاتا ہے اور بعد میں خشک ہو جاتا ہے تو اس میں استنجا بھی لازم نہیں ہے۔ یعنی ایک آدھ قطرہ نکل جانے کے بعد خشک ہو جاتا ہے تو استنجا اس میں لازم نہیں ہے۔ استنجا جب پیشاب کرنے کے بعد کر لیا تو وہی کافی ہے، وہی کفایت کرے گا، بعد میں استنجا کرنا اس پر لازم یا ضروری نہیں ہے۔ صرف استبراء کرے یعنی مطمئن ہو جائے کہ اب کوئی ایسی صورتحال نہیں ہے کہ پیشاب کی جو نالی ہے وہ صاف ہو چکی ہے، اس کے بعد جا کر پھر وہ وضو کر کے نماز پڑھ سکتا ہے۔ تو یہ استبراء کا حکم ہے۔ تو یہ استنجا کرنے کا ایک سنت طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے ہم سب کو علم دین سیکھنے کی، سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین وما علیہ الا البلاغ۔